ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ والشکر للہ. تمام تر تعریفات، ہر قسم کی کبریائی، بزرگی، عظمت و رفت، بلائیاں، بلندیاں اس اکیلے اللہ رب الحاکمین مالک ارض و سما خالق کل کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے،
جس کی ذات کل کائنات کی خالق و مالک، کل کائنات کی پالنہار پروردگار، کل کائنات کی حاجت روا مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والی، مصیبتوں بلاؤں کو ٹالنے والی، الغرض اس ساری کائنات کے نظام کو اکیلا چلانے والی، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والی، موسموں میں تغیر و تبدلی لانے والی، آسمان دنیا کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والی، سمندروں دریاؤں میں پانیوں کو جولانی بخشنے والی، صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات بابرکات۔ اس رب العلا کی تحمید و تمجید، تحلیل و تقدیس، تعظیم و تکبیر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، رسول کریم رؤوف الرحیم، آمنہ کے لال در یتیم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کے لیے رحمت، کل انسانیت کے لیے بہترین نمونہ، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی فلاح و کامرانی، کامیابی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن کریم اور دین متین عطا کر کے بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، جہنم سے نجات دلانے والا، رب ذوالجلال کی رضا اور خوشنودگی کے حصول کا ذریعہ والا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ایک یا دو دن کی دوری سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر ان کی زندگیوں میں یہ ماہ مبارک عطا فرما رہے ہیں۔ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی بابرکت ساعتوں، لمحوں، گھڑیوں کے اندر رب ذوالجلال کی خوشنودگی، اس کی رضا، اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہیں پر اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر، جو اس کا تقاضا ہے، اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی جماعت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنے فضل کا سایہ تمہارے اوپر ڈالنے والا ہے۔ کون سا مہینہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، یہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی آمد پر یہ حکم جاری فرماتے ہیں، اللہ ملائکہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اے میرے مقرب فرشتوں، اس مہینے کی آمد پر تم کیا کرو؟ آسمانوں کے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دو۔ صرف یہی تک نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا جاء شہر رمضان، کہ جب شہر رمضان کا مہینہ آتا ہے، صرف رحمتوں اور آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی ایک اور حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مہینے کی آمد پر سارے مہینے تک جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دو۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، چند گھڑیوں کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، سارے مہینے کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر اکتفا نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کا ازلی دشمن، کھلا دشمن، جو انسان کو اس کے رب سے دور کرتا ہے، اس کی ناشکری کے اوپر ابھارتا ہے، اس کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، وہ دشمن شیطان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر اللہ تبارک و تعالی اسے پابند سلاسل کر دیتے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے شیطان۔ یہ ایسا مہینہ کہ حضرات اب نہ آپ کو کوئی گمراہ کرنے والا، اب نہ کوئی آپ کو معصیت میں ابھارنے والا، آپ کو اللہ کی نافرمانی پر ورگلانے والا، وہ بھی بند کر دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا۔ اب ایسا مہینہ، اس مہینے کی آمد پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد عمومی ہے، ہر وقت ہر لمحہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن جب رمضان آ جائے، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے، اپنا تہبند یہ کس لیا کرتے تھے۔ کیوں کستے تھے؟ کہ اس لیے کہ رمضان کی جو لمحے ہیں، ساعتیں ہیں، میں ایک لمحہ بھی اس تہبند کے کسنے کے اندر ضائع نہ کروں۔ اندازہ کیجئے، یعنی اللہ کے رسول اس حد تک تیاری فرماتے کہ میں اسے ان ایسے کاموں کے اندر اسے ضائع نہ کروں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے ایمان والو وَصَارِعُوا، ساریعو کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، تیزی کرنا۔ فرمایا جلدی کرو، کس طرح؟ فرمایا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس سے مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ گناہ میں ہم جلدی کرتے ہیں، نافرمانی میں ہم جلدی کرتے ہیں، برے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ مومن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جلدی نیکی کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہماری جلدی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں، اس لیے اللہ نے فرمایا جلدی کرو۔ کس چیز میں؟ فرمایا اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں، وَجَنَّةٍ، اور جلدی کرو اس رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ کون سی جنت؟ اللہ فرماتے ہیں عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنی ہے۔ یہ زمین و آسمان میں جتنا خلا ہے، یا جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے، اتنی جنت کی چوڑائی ہے۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کر لی، بڑی بڑی چیزیں اس نے تلاش لی، لیکن آج تک انسان زمین و آسمان کے فاصلے کو نہیں ناپ سکا کہ اس میں کتنی دوری ہے۔ آج تک انسان زمین کی وسعتوں کو نہیں ناپ سکا، آسمان کی وسعتوں کو نہیں ناپ سکا۔ تو اندازہ کیجئے، فرمایا ایسی جنت، اللہ یہ جنت کن کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ،
یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ متقین کون لوگ ہیں؟ ان کے کچھ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرائی خوشحال ہو، خوشی میں ہو، اللہ کی طرف سے مال کی فراوانی ہے، کوئی تنگی نہیں، خوشحالی ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ والضرائی، اور اگر تنگ دستی ہے، اللہ کی طرف سے مال نہیں ہے یا دیا لے لیا، مال کی کمی ہے، تنگی ہے، ترسی ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے صفت متقین کی۔ والقاظمین الغیظ، اور دوسری صفت کیا ہے کہ یہ اپنے غصوں کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت والعافین عن الناس، اور آپس کے معاملات کے اندر لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، درگزری کا معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میرے بھائی، تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آمد ہے۔ اب اس ماہ مبارک کی ہم نے قدر کیا کرنی ہے؟ اس ماہ کے لیے ہم نے تیاری کیا کرنی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 11 مہینے ہی ہماری زندگیوں کا ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی آمد کے اوپر ہمیں الگ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن اس معدیت کے دور میں، ان حالات کے اندر جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں، اس میں ہر ایک انسان معاشی طور پر، معیشی طور پر پریشان ہے، روزی روٹی کے لالے، اور ہم بہت دور چلے گئے ہیں اس چیز سے جو کہ ہماری زندگیوں کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ اس رمضان کی تیاری، اس کی قدر کیسے کرنی ہے؟ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے نمبر پر اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ نیت انسان کی جب تک خالص نہیں ہوگی، اور خاص طور پر اس نیت کا تعلق عبادات کے اندر اس حد تک ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار، عمل کیسا ہو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا دار و مدار عمل کرنے والے کی نیت کے اوپر ہے، وہ کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے۔ اگر تو نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ نماز اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اگر وہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے تو یہ روزہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اگر وہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کر رہا ہے پھر تو یہ اس کے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نماز لوگوں کی نظر میں نمازی بننا، لوگوں کی نظر میں نیکوکار بننے کے لیے ہے، اگر اس کا روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اگر حج عمرہ اور نفقہ مال اللہ کی راہ میں خرچ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں بہت سخی ہے، تو حضرات گرامی قدر اب یہاں نیت جو تھی، اس نیت کی بدولت اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ عمل اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کیجئے، اور نیت کے خالص ہونے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے حوالے سے، رمضان کے قیام کے حوالے سے، رمضان کی اس رات کے بارے میں جس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر من الف شہر کہا، 1000 مہینے کی عبادت سے 1000 مہینے اللہ کے حضور انسان اپنے آپ کو جھکا دے، گرا دے، فرمایا اس ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں۔
اس رات کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے دو باتیں کہی ہیں. کہا جس نے رمضان کا روزہ رکھا، من ساما رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ان دو باتوں کی بنیاد پر، ان دو چیزوں کے اوپر. نمبر ایک، ایمان کی بنیاد پر. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کہ یہ ایمان کہ میں یہ روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں؟ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کس لیے؟ میرے اللہ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا. مسلمان ہونے کے ناطے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا پابند ہوں اس ایمان کے ساتھ. یہ میرے دین کا حکم ہے. اور دوسرے نمبر پر احتساباً، فرمایا ثواب کی، اجر کا، کہ یہ روزہ میں رکھ رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا، مجھے اس کا اجر دے گا. یہ دو باتیں رکھ کر روزہ رکھتا ہے، یہ دو باتیں سامنے رکھ کر راتوں کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اور ان دو باتوں کے ساتھ لیلۃ القدر کی جستجو کرتا ہے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. ان دو بنیادوں پر، ان دو باتوں کے اوپر جس نے روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا اور لیلۃ القدر کی جستجو کی، فرمایا اس کے ما قبل سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا. حضرات گرامی قدر، دوسری چیز، رمضان سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے. یہ دل، اس میں نہ کسی کے لیے کدورت ہونی چاہیے، نہ کسی کے لیے بغض ہونا چاہیے، نہ کسی کے لیے حسد ہونا چاہیے، نہ کسی کے لیے ناراضگی ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال جو ہیں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا وہ آدمی جس کی کسی بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے، اگر وہ اپنی اس ناراضگی کو ختم نہیں کرتا، اس جھگڑے کو، اس رنجش کو ختم نہیں کرتا، فرمایا اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں کیے جاتے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنے اجر و ثواب والا مہینہ، نیکیوں کی لوٹ مار والا مہینہ، لوٹ سیل والا مہینہ، جس کے اندر اجر ہی اجر ہے. محض صرف بھائی کی ناراضگی کی وجہ سے، کسی دوست سے ناراضگی کی وجہ سے میں اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر دوں؟ نہیں میرے بھائی، اس ناراضگی کو ختم کیجئے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو معافی کرنے کے اندر پہل کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ زیادتی اس کی ہے کس کی ہے، وہ یہ نہیں، وہ معافی کرنے کے اندر جو ہے نا پہل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسے پسند فرماتے ہیں. تو لہذا تیسری چیز، رمضان سے پہلے پہلے ہم نے اپنے اندر جو کرنی ہے میرے بھائی، وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی. عقیدہ شرک سے پاک رکھنا ہے. میرے اور آپ کے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھ لیجئے کہ جس کے عقیدے میں شرک ہے، شرک کی آمیزش ہے، یقین جانیے صرف رمضان کے روزے نہیں، یہ نمازیں ہی نہیں، اس کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ریت کی دیوار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. مشرک کا اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ہر ایک گناہگار کو، ہر ایک نافرمان کو معافی دے سکتا ہوں سوائے مشرک کے. مشرک کو میرے ہاں قیامت کے دن معافی نہیں مل سکتی. ان اللہ لا
یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نئی مغفرت عطا فرماتے اس شخص کی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، گناہ لے کر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا اے ابن آدم، زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک تو اپنے گناہوں سے اس خلا کو بھر دے۔ اے ابن آدم، سمندر کے پانی ساحل سے جب ٹکراتا ہے، ٹکرانے کے بعد جو جھاگ بنتی ہے، اس جھاگ کے برابر تو گناہ لے کے آ جا، ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آ جا، تیرے گناہوں کے پہاڑ ہو، انبار ہو۔ اللہ کہتے ہیں تیرے ان گناہوں کے اندر اگر شرک نہیں ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اے ابن آدم میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ لیکن اگر اس میں شرک ہوا، پھر میرے پاس تیرے لیے مغفرت کا کوئی پروانہ نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کہا اے میرے محبوب پیغمبر، اگر آپ کے عمل کے اندر بھی شرک ہوا لَيَحْبِطَنَّ، یاد رکھ لیجئے اگر آپ بھی شرک کر کے آئے یا اور کوئی انبیاء اور رسول میں شرک کر کے آیا، میں اللہ آپ کے بھی اور انبیاء اور رسول کے اگر وہ شرک کرتے ہیں ان کے سارے عملوں کو ضائع کر دو۔ اس لیے اس بابرکت مہینے کی محنتوں کو ضائع نہ کیجیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ چوتھا عمل اس ماہ مبارک کی مناسبت سے جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، یہ وہ تیاری ہے اس مہینے کی۔ یقین جانیے آج وہ تیاری ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں مہمان آئے نا، پتہ لگ جائے، فون آ جائے، چٹھی آ جائے کہ جی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور آنے والا مہمان ہمارے نزدیک بڑا ہی معزز ہو، بڑا ہی محترم ہو، تو پورے گھر میں خوشی ہوتی ہے کہ جی فلاں ہمارے گھر مہمان آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم گھر کی زیب و زینت کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کی بناوٹ کرتے ہیں، کیوں جی فلاں مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اور مہمان آ جائے پھر اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر اس کی ضیافت کے اندر ہم انواع کے قسم قسم کے کھانے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ یہ مہمان ہے، اور ایسا مہمان جو بڑا معزز ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا احترام والا ہے، اس کی مہمان نوازی میں ہم کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ذرا مجھے بتائیے، کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے بھائی؟ نہیں۔ یہ تیرا بھی میرا بھی، کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کیوں جی یہی کہا جاتا ہے نا، اللہ اکبر۔ اکبر اسم تفضیل کا صیغہ، اتنا بڑا کہ اتنا بڑا کہ اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ سب سے بڑا، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ، پھر اس کی طرف سے کوئی آئے اور وہ کہے کہ یہ میرا مہمان تمہارے پاس آ رہا ہے، حضرات گرامی قدر، کیا پھر اس سے بڑا مہمان کوئی ہو سکتا؟ رمضان اللہ کی طرف سے آنے والا، میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے گھروں میں اللہ کا مہمان ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں رمضان کی تیاریاں ہوا کرتی تھی، ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی، گھروں میں کلی ہوا کرتی تھی، گھروں کے اندر صفائی ستھرائی ہوا کرتی تھی، کیوں جی رمضان آ رہا ہے، بازاروں میں پتہ چلتا تھا رمضان آ رہا ہے۔ لیکن آج کہیں کوئی چرچا نہیں، کوئی تیاری نہیں۔ جب آپ کی حالت یہ ہوگی، پھر مجھے بتائیے وہ رمضان کیسے گزاریں گے، کیسے بتائیں گے؟ میرے بھائی، اس رمضان میں اس کی قدر کرنی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پانچواں عمل جو رمضان کے اندر ہم نے کرنا ہے، وہ میرے بھائی وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا۔ ہماری اکثریت کا عالم پتہ کیا ہے؟
کہ مسجد ہماری زندگی کے اندر ثانوی حیثیت بھی نہیں، دوسرے درجے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. یہ ہمارے ملک کی 98% کی حالت بتا رہا ہوں. 2% ہوں گے، 2% جو مسجد آتے ہیں یا ان کی زندگی کے اندر مسجد کی حیثیت پریورٹی پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مسجد ہے. بمشکل 2%. 98% وہ ہیں کہ پورے مہینے کے اندر ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کتنی دفعہ مسجد گئے. مسجد سے دور ہوئے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ میں کس کی چیز کو یہاں پر بیان کروں؟ یہ مسجد سے دوری ہے میرے بھائی. دکاندار دکان پہ بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ ملاوٹ کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ماپ تول میں کمی ہو رہی ہے، دھوکہ فراڈ. کس معاشرے میں؟ مسلمانوں کے معاشرے میں. کیوں؟ ہم نے مسجد سے اپنے تعلق کو توڑ دیا. حضرات ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے، وہ نماز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ پڑھنے والے کو فحاشی سے بھی روکتی ہے، منکرات سے بھی روکتی. ہم نے اپنی زندگیوں میں مسجدوں کو کتنا حصہ دیا؟ کوئی 6 مہینے گزر جاتے ہیں مسجد نہیں آئے، انہیں پتہ ہی نہیں. واللہ یہ اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو. یہ رمضان المبارک جناب رسول اللہ نے فرمایا جس بندے نے 40 دن، کتنے؟ 40 دن. 30 تو رمضان کے، 30 رمضان کے اور 10 دن. اور اس حدیث کو سن کر تیاری کیجئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر عمل کرنا ہے. فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی. 40 دن تکبیر اولا. تکبیر اولا کسے کہا جاتی ہے؟ اقامت کے بعد جب امام کہتا ہے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر اولا. یہ نہ فوت ہوئی ہو 40 دن پانچوں کی پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی. جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے 2 چیزوں سے نجات برات عطا فرما دیتے ہیں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ واللہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں اور اس کے لیے سیریس ہو جائیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. 40 دن ہے، 40 دن صرف تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھنی ہے اور 2 چیزوں سے برات مل جائے گی، نجات مل جائے گی. فرمایا نمبر 1 اللہ تعالیٰ یہ 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والے کو نفاق سے نجات عطا فرما دے. نفاق، ہم سب نفاق کا شکار ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نفاق سے پاک ہوں. اور نفاق جو ہے نا، نفاق حضرات گرامی قدر یہ ایمان کے لیے دیمک ہے. دیمک سمجھتے ہیں نا؟ وہ ایک چھوٹا سا معمولی سا کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی میں لگتا ہے اور لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے. بظاہر نظر آنے والی یہ ڈش آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کھڑی ہے، لیکن اندر اندر سے جب وہ اسے دیمک کھا جائے اور کوئی ہاتھ لگائے تو ایسے. اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور ایسے عصا پکڑا ہوا، اللہ کا حکم آ گیا، آپ کی روح قبض ہو گئی. اب وہ بیٹھے ہیں، اللہ نے پوری زمین کے اوپر، پوری آسمانوں کے اوپر، ساری مخلوقات کے اوپر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. ہوائیں بھی ان کے تابع، حشرات بھی ان کے تابع، جانور بھی ان کے تابع، احجار بھی ان کے تابع، ہر ایک چیز. اب جن بھی ان کے تابع. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ویسے، روح قبض ہو گئی. جن جو ہیں جو ان کے آگے کام کرتے تھے وہ کام کرتے کرتے رہے. اب اللہ نے اس دیمک کو بھیجا، اس نے جا کے اس عصا کو اور اس لکڑی کی جو کرسی تھی اسے کھا لیا. اور جب بالکل کھا لیا، جیسے ہی وہ خالی ہو گئی، ہوا آئی، وہ گری، سلمان علیہ السلام نیچے. یہ ہے دیمک. اور مومن کے ایمان کو
لگتی ہے جیسے یہ گھن لگ جاتا ہے، گھن کا کیڑا لکڑی کو کھا جاتا ہے، ایسے ہی مومن کے، مسلمان کے ایمان کو جو چیز کھا جاتی ہے وہ نفاق ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے نشانیاں بتا دی، کہا کسی کو ضرورت نہیں کسی کے پاس مولوی کے پاس جا کے کہنا کہ حضرت بتائیے میرے میں نفاق تو نہیں ہے، نہیں، کہا ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے لے جس کے اندر یہ نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق کی ثلاثہ، آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور فرمایا اذا تؤمن، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ خانہ، اس میں خیانت کرتا ہے۔ من حیث الامت، من حیث المسلم ہونے کے، ذرا غور تو کیجئے ہماری زبانوں سے کتنا سچ بولا جاتا ہے، ہم کتنا وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ہم کتنی امانتوں میں امانت داری کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی آپ نے فرمایا کہ جب آپس میں جھگڑا ہو جائے، منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے منافق پہچانتے کیسے تھے؟ فرمایا منافق کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 نمازیں اس کے اوپر بڑی بھاری ہیں، 2 نمازیں بڑی بھاری ہیں۔ فرمایا ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، یہ منافق پہ بھاری ہیں۔ اب ذرا جائزہ لے لیجیے میرے بھائی، فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو نفاق سے نجات عطا فرما دیتے۔ اور فرمایا دوسری چیز، فرمایا اس نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتے۔ تو 5 وقت کی نماز، پچھلے سال ہماری جماعت غرباء اہل حدیث ڈیرہ غازی خان نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے بچوں کے اندر باجماعت نماز کا شوق پیدا کرنے کے لیے ایک مسابقہ، ایک مقابلہ رکھا۔ کہا کہ جو بچہ بھی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھے گا، اس بچے کو سائیکل دی جائے گی۔ یقین جانیے 16 بچے جنہوں نے 40 دن تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی، انہیں سائیکلیں دی گئی۔ اور وہ بچے کتنے بڑے بڑے تھے، میں نے ساتھیوں کو ویڈیو دکھائی، میں اس پروگرام میں خود تھا، اپنے ہاتھ سے میں نے انہیں سائیکلوں کے جنہیں وہ دیا۔ یقین جانیے کوئی بڑی عمر والے نہیں تھے، پہلا بچہ جو آیا اس کی عمر 10 سال ہو، اور ایک بچہ جس نے مجھے بھی حیران کر دیا، بمشکل اس کی عمر 7 سال تھی۔ اور میں نے کہا اس بچے کی اس عمل کے اوپر تو ہے، میں شاباش دوں گا اس کے ماں باپ کو کہ بھئی دن میں تو چلو ٹھیک ہے، لیکن صبح کی فجر کی نماز کے اندر یہ 7 سال کا بچہ جس جذبے کے ساتھ آیا، اس کے جذبے کے اندر اس کے ماں باپ کا بھی وہ جذبہ شامل۔ آج ماں تھوڑی سا موسم ٹھنڈا جا، بیٹا سو جا، دھند ہے، ٹھنڈ ہے، کچھ بات نہیں، بعد میں پڑھ لے گا، اور رمضان کے روزے چھڑا دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شرابی، ایک نشئی پکڑا گیا اور لایا گیا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ وہ کہا بدبخت، تو رمضان کے اندر نشہ کرتا ہے، اور ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور تیرے سے تو ہمارے بچے اچھے۔ حضرات ان بچوں کو روزوں کی تربیت دیجیے، 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیے، اور یہ 40 دن والی حدیث اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور جناب رسول اللہ نے فرمایا، اور میرے بھائیوں ایک عمل اور اس رمضان میں آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ اللہ کے نے فرمایا جو آدمی گھر سے باوضو ہو کر، وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج تامہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک حج کا ثواب۔ اور کہا اگر باوضو ہو کر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، فرض نماز نہیں نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نفلی نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں جی؟ حج کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ، بلکہ 15 لاکھ 12 لاکھ روپیہ، ہائے ہائے
آ جائیں انہیں حج کا ثواب عطا کر دوں گا۔ حضرات آخری عمل، باتیں تو بہت ساری ہیں، قرآن خوانی۔ ہاں جی قرآن خوانی کرنی ہے۔ حیران ہو گیا او بھائی، قرآن خوانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا، فارسی میں خوانی کہا جاتا ہے پڑھنے کو۔ اب یہ گھروں میں جو پڑھائی جاتی ہے یہ نہیں، قرآن خوانی آپ نے کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن بھی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت جن کے حق میں یہ کریں گے اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ اب قرآن کیا شفاعت کرے گا؟ اے اللہ یہ قرآن کا پڑھنے والا، اللہ یہ میرے ساتھ راتوں کو جاگتا رہا، اللہ یہ دن کے اندر میرے ساتھ جاگتا رہا، اللہ میں نے اسے سونے نہیں دیا، اللہ میں نے اسے آرام کرنے نہیں دیا، اللہ میں نے اسے سارے معاملات سے دور کر دیا، اللہ اس نے میرے ساتھ تعلق جوڑا۔ آج اگرچہ اس کے اعمال نامے کے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ اپنے اعمال کی بنا پر یہ جہنم کا حقدار بنتا ہے، لیکن اللہ اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا، مجھ سے جڑا رہا، میرے تعلق کی بنیاد پر اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کی یہ شفاعت اللہ قبول فرمائیں گے، اس جہنم میں جانے والے کو قرآن کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر روزہ شفاعت کرے گا، اے اللہ میں نے اسے بھوک کی حالت میں، اسے کھانے سے پینے سے، اللہ اس کی جائز خواہشات سے میں نے اس کو روکا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے غیبت نہیں کی، اس نے جو ہے نا کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میری وجہ سے اللہ یہ رکا رہا، اب میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اللہ تو اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی شفاعت قبول ہوگی، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون جانتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارا آخری رمضان، کچھ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ، پتہ نہیں یہ رمضان ہی کے چند دن ہوں، میری اور آپ کی زندگی کا یہ چراغ کب گل ہو جائے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر یہ مہینہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، میرا رب ہم پہ رحم کر رہا ہے، میرا رب ہم پہ کرم کر رہا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو نے گناہوں کا جو لباس پہن لیا ہے، میں تجھے یہ مہینہ دو رہا ہوں، تو اس گناہوں کے لباس کو دھو لے۔ مجھے سارا سال ناراض کیا ہے، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، تو آ جا۔ یہ موقع مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل امین نے دعا کی تھی، اے اللہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کون سا آدمی؟ اللہ تو جسے رمضان عطا کرے، رمضان اسے مل جائے، رمضان ملنے کے بعد بھی اللہ وہ تجھ سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ وہ تجھ سے اپنے گناہ جو ہے نہ مٹوا سکے، اللہ ایسے آدمی کو تو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ جبریل امین نے یہ دعا کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے اس دعا کے اوپر کیا کہا؟ آمین۔ لہذا یہ شہر المغفرہ، یہ شہر الرحمہ، یہ شہر البرقہ، یہ شہر التربیہ، یہ شہر القرآن، کتنے نام ہیں، آئیے اس کے ایک ایک لمحے کو میں نے اور آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، عبادات کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیا جائے۔ میں ایک ائمہ کی بڑی فہرست ہے، ان کے اعمال میں نے دیکھے، جب رمضان آتا وہ قرآن ہی پڑھا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ رمضان کے اندر حضرات گرامی قدر 10 سے زائد مرتبہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ 3 دن کے اندر قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر اور بعض ائمہ کے اندر کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ 1 دن کے اندر وہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور کیوں؟ سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، نماز پڑھی قرآن کی تلاوت۔ پوچھا گیا کیوں کرتے ہو؟ کہا بھی اس لیے کہ یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کا حق ہی یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہاں جی کون کون قرآن پڑھے گا؟ ہاں جی انشاءاللہ کہیے، اور قرآن کی تلاوت ہم نے کرنی ہے۔
اور ایک سے زائد مرتبہ قرآن جو ہے ہم نے تکمیل کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔